وسیلہ نجات حصہ 21 باب نمبر 1 نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز حاضرین، نعت شریف پڑھی گئی ہے کہ تیری جس پہ ساکی نظر ہو گئی ہے، تیری جس پہ ساکی نظر ہو گئی ہے، اسے دو جہاں کی خبر ہو گئی ہے۔ ٹھکانہ ملا ہے میری زندگی کو، تیری ٹھوکروں میں بسر ہو رہی ہے۔ جبیں واقفے سنگ در ہو گئی ہے، مجھے تیری ٹھوکروں میں ٹھکانہ ملا ہے میری زندگی کو، تیری ٹھوکروں میں بسر ہو رہی ہے۔ مجھے آستان پر ہی رہنے دے ساکی، جبیں واقفے سنگ در ہو گئی ہے۔ اجالا ہوا ہے میری شام غم میں، تیری یاد آئی سحر ہو گئی ہے۔ اس میں ساکی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس خوش نصیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر دیکھ لیں تو اس کے لیے دو جہاں اسی طرح سے ہیں کہ جس طرح اس کی ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں، بتائیے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت پڑی ہوئی ہے، آپ عالم ہیں، بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر دیکھا تو آپ کی نظر ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے عرش بری تک نکل گئی۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت اوپر آسمان پر تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے نیچے زمین میں تحت الثری تک دیکھا تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت زمین اور اس کے نیچے تک نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے مشرق میں دیکھا، پھر مغرب میں دیکھا اور فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت مشرق و مغرب میں بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ ہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو انہیں دونوں جہانوں کی خبر ہو گئی۔ پوری کائنات کیا فلک کیا زمین، ہر چیز حضرت علی کے سامنے ایک رائی کے دانے کی مانند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت پڑی۔ آپ نے جمعہ کے خطبہ میں ممبر رسول پہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمایا، یا ساریۃ الجبل۔ تمام سامعین جو جمعہ کی نماز میں حاضر تھے سب حیران ہوئے کہ خطبہ میں یہ الفاظ ساریۃ الجبل فرمائے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، فوجی لشکر کے کمانڈر تھے۔ مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور ایران کے کسی محاذ پہ اسلامی فوجیں دشمن کے خلاف لڑ رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر بیٹھے ہوئے فرمایا کہ اے ساریہ، دیکھو پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تمہاری طرف پیش قدمی کر رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں محاذ جنگ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑ پہ کھڑے ہوئے دیکھا کہ میری طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں حضرت عمر کہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہاڑ کی اس جانب دیکھو جہاں سے دشمن تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ 2-3 ماہ کے بعد جب اسلامی لشکر جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد واپس آیا، ان دنوں سست رفتاری کا زمانہ تھا، پیدل سفر ہوا کرتا تھا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ہو کر واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے پوچھا کہ فلاں دن جمعہ کے خطبہ میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا ساریۃ الجبل، آپ کا نام لیا تھا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، وہ کیا ماجرا تھا؟ حضرت ساریہ نے فرمایا کہ اس وقت حضرت عمر ممبر رسول پر خطبہ بھی ارشاد کر رہے تھے، اور اسی وقت آپ ایران کے محاذ جنگ پر بھی موجود تھے اور مجھے ہدایات جاری فرما رہے تھے، جنگ میں میری رہنمائی بھی فرما رہے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ اقدس کے باہر بیٹھے رہتے تھے، اور تمنا یہ ہوتی تھی کہ صبح جب حضور اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائیں تو سب سے پہلے میں ان کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ ایک روز وہ بہت خوش ہوئے، دروازہ مبارک کھولا تو حضور نے دیکھا اور خوشی کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری امت کو جنت میں خوش بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو دوزخ میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس خوش نصیب کو جنت اور دوزخ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ اس نعت کا جو مطلب ہے نا کہ تیری جس پہ ساقی نظر ہو گئی ہے اسے دو جہاں کی خبر ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس پر حضور کی نگاہ پڑ جائے اس شخص کو دونوں عالم کی خبر ہو جاتی ہے، جس طرح حضرت عمر اور حضرت علی اور دروازے پہ بیٹھے صحابی کی مثال عرض کی ہے، لیکن آپ کی اجازت سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نعت گو کی اجازت سے، معذرت کے ساتھ اس شعر میں ذرا تبدیلی کی ہے، اس کو ہم یوں پڑھ لیتے ہیں تو ذرا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس طرح پڑھیں کہ تیری جس پہ ساقی نظر ہو گئی ہے دو جہاں کو اس کی خبر ہو گئی ہے، یعنی جو خوش نصیب جس خوش نصیب پہ حضور کی نظر عنایت پڑ گئی پھر دونوں جہان اس کو جانتے پہچانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جی جانتے ہیں۔ تو کیوں جانتے ہو؟ کیا وہ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ کیا کبھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا؟ تو پھر آپ ان کو کس طرح سے جانتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ نظر ہو گئی ہے تو دونوں جہان اس کو جاننے لگے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ آج لوگ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیت گا رہے ہیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جائے تو پوری کائنات اس کو پہچانتی ہے۔ چرند پرند حیوان جن بشر نباتات جمادات حیوانات فلکیات میں سب اس کو پہچانتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ یہ تمام تو ایک طرف، اللہ تعالیٰ بھی اس خوش نصیب پہ رحم و کرم کی نظر کرتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آ جاتا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے۔ فرشتے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دشمن کی قید سے آزاد ہو کر اسلامی لشکر میں شامل ہونے کے لیے جنگل سے گزرے تو شیر نے ان کو پہچان لیا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام ہے۔ قبر میں بھی منکر نکیر غلام مصطفیٰ کو پہچان لیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا کمال ہے۔ اللہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سب پہ پڑے۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہر ایک پہ پڑتی ہے، لیکن کوئی یہ تسلیم کرے کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے تو پھر ہی نظر اثر کرتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کا انکار کر کے اس کا اصل زائل کر دے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ ہر شخص ہر وقت نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے، اور اگر یہ نظر کسی وقت کسی انسان سے ہٹ جائے تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہی سب کچھ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، پڑھانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کچھ عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ صرف نظر عنایت ہی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
8 مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھے اور ان کو دعوت اسلام دی۔ مختلف ممالک مثلا روم، اٹلی، فرانس، ایران، حبشہ، یمن وغیرہ وغیرہ، ہر ملک کی اپنی زبان ہے، لاطینی، فرانسیسی، جرمن، فارسی، ہر ملک کی اپنی علیحدہ زبان ہے۔ جو عربی بولنے والے ہیں ان کی عربی زبان ہے۔ اس میں بھی تلفظ کا بھی اختلاف ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں عربی زبان بولی جاتی ہے، لیکن عربی بھی ایک دوسرے سے مختلف انداز کی ہے، عربی کا لہجہ مختلف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال فرمایا کہ جو صحابہ سفیر بن کر جا رہے ہیں وہ سب عربی زبان بولنے والے ہیں، جس ممالک میں بھی جا رہے ہیں یہ ان کی زبان نہیں سمجھیں گے، تو یہ سفیر کس طرح سے ان کو اپنا نقطہ نظر سمجھائیں گے۔ حضور نے دل میں خیال کیا کہ جو سفیر جس ملک میں جا رہا ہے اسے اس کی زبان آنی چاہیے۔ بس صرف یہ خیال شریف میں آنا ہی تھا کہ تمام سفراء جس ملک کے لیے متعین کیے گئے تھے وہ اپنے اپنے ملک مقصود کی زبان کے حافظ بن گئے۔ جو جس ملک میں بھیجا جا رہا تھا اس ملک کی زبان بولنے اور سمجھنے کے ماہر بن گئے۔ کوئی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے، کسی مدرسے، کالج، کسی سکول سے زبان پڑھنے سیکھنے گئے، کہیں داخلہ نہیں لیا۔ نظر مصطفیٰ پڑی ہے اور مطلوبہ زبان آ گئی ہے۔ تیری جس پہ ساکی نظر ہو گئی ہے اسے دو جہاں کی خبر ہو گئی ہے۔ یہ فیضان مکتب تھا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، کہ یہ فیضان مکتب تھا کہ نظر کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ فیضان مکتب نہیں بلکہ فیضان نظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے دل مبارک میں سوچا کہ ان سفیروں کو اپنی اپنی منزل مقصود کی زبان آ جائے تو اسی لمحے ان سفیروں کو مطلوبہ زبان پہ عبور حاصل ہو گیا، کسی متراجم کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ ٹی وی وغیرہ میں جب دو لیڈر ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تو ان کی گفتگو کے دوران ایک شخص ان کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے جو ایک کی بات سن کے دوسرے کو اس کی اپنی زبان میں بتاتا ہے، پھر اس کے جواب کو دوسرے کی زبان میں ترجمہ کر کے بتاتا ہے۔ یوں وہ دونوں لیڈر صاحبان ایک متراجم کے ذریعے سے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی تھے۔ آپ کے آباء و اجداد مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کی پوجا سے نفرت تھی۔ آپ کو حق کی تلاش تھی۔ اسی حق کی تلاش میں وہ کئی سال سرگرداں رہے۔ جو کوئی عالم ملتا اس کے پاس جاتے، اس کی تعلیم سے متاثر ہو کر اس کا مذہب اختیار کر لیتے۔ عیسائی مذہب بھی اختیار کیا، یہودی بھی بن گئے، لیکن حق کی تلاش میں رہے، غلام بھی بن گئے، فروخت بھی ہوتے رہے۔ کئی ملکوں میں ہوتے ہوتے آخرکار ایک راہب نے خرید لیا اور مرتے وقت اس نے مہربانی فرمائی کہ اس کو بتا دیا کہ جس حق کی تلاش میں وہ ہے وہ اسے مدینہ منورہ میں ملے گا۔ مدینہ شریف کے ایک یہودی نے آپ کو خرید کر غلام بنا لیا، اس کی غلامی میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری ہوئی اور آپ نے حاضر خدمت ہو کر اپنی ساری آپ بیتی سنائی اور یہودی سے آزاد ہونے کے لیے جو اس نے شرائط لگائی تھیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر دی۔ لمبا واقعہ ہے، پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے وہ شرائط پوری ہوئیں اور آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ چونکہ عربی نہیں جانتے تھے، ایرانی تھے، فارسی بولتے تھے، عربی زبان پر عبور حاصل نہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی کو عربی سکھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، خود بھی سکھا سکتے تھے۔ نظر عنایت سے اگر تمام سفیروں کو ان کی مطلوبہ زبان آ سکتی ہے تو حضرت سلمان فارسی کو بھی عربی آ سکتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی مرضی ہے، وہ حضرت جبرائیل کو اس خدمت میں مامور کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا ہی تھا کہ اسی لمحے حضرت سلمان
فصیح عربی زبان میں بات کر رہے تھے، انہیں وہ زبان آ گئی۔ انسان تو ایک طرف رہے، جانوروں نے بھی فصیح عربی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ ایک ہرنی ہے، اونٹ ہے، ڈاچی ہے، ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فصیح عربی زبان میں گفتگو کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی پر حضور تشریف فرما ہوئے تو جو اس سواری میں تبدیلیاں آئیں وہ آپ نے کئی بار سنی۔ اس کی کمزوری جاتی رہی، اس کی جوانی لوٹ آئی، رفتار تیز ہو گئی، بدن اس کا موٹا ہو گیا، فربا ہو گیا، اس کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ تو دوسری عورتیں حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھتی ہیں کہ تیری ڈاچی میں یہ تبدیلیاں کیسے آئیں؟ تو وہ ڈاچی خود اپنی زبان سے فصیح عربی زبان بول کے کہتی ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا پوچھتی ہو، میں بتاتی ہوں مجھے کیا ہوا ہے۔ مجھ پر نبیوں کے سردار سوار ہو گئے ہیں، یہ سارا کچھ ان کی نظر عنایت سے ہوا ہے۔ تو حضرات، یہ ہے جس پر ساقی تیری نظر ہو گئی ہے اس کا سب کچھ ہی ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر ایک پہ نظر پڑ جائے۔ اس نظر کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ جس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جائے، ذرا اس کے درجہ کو بھی دیکھو۔ جس نے صرف ایک نظر حضور کو دیکھ لیا وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ کے بعد 70,000 غوث ہوں، ان کی عظمت ایک طرف، اور صحابی جس نے ایک نظر میرے نبی کو دیکھ لیا وہ گھوڑی پر سوار ہو اور گھوڑی کے چلنے سے اس کے پاؤں سے مٹی اڑے، اس مٹی کی عظمت ان 70,000 غوثوں کی عظمت سے زیادہ ہے۔ جس نے میرے نبی کریم کو ایک نظر دیکھ لیا یا جس خوش نصیب کو حضور نے خود دیکھ لیا، یہ دونوں ہی بلند مرتبہ پا گئے، ان کے مرتبہ کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہر دم یہی دعا کیا کرو، کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دعا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنا گھر جنت میں نہیں دیکھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔